ہمارے یہاں جتنے فلاحی ادارے ہیں اور حکومت وقت ہے وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں تک بھوک آوازیں اور دستک دے رہی ہے کہ فلاحی ادارے اگر دن رات بھی کوشش کر لیں تو 1 سے 1.5% سے زیادہ یہ حکومتی تعاون کے بغیر نہیں بھوک کو مٹا سکتے. کیا اب ہم لوگوں سے زکوٰۃ لے کر سفید پوش کو بھی زکوٰۃ کھلائیں گے؟ کیونکہ دینے والا تو یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور آپ نے بتا کے دینا ہے. سید سادات، عزت دار، غیرت مند، خوددار، دیہڑی دار، محنت کش، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کم آمدنی میں بھی اپنے بچوں کو ایک وقت روٹی کھلا کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. بالکل ایسے. پھر میں نے اپنے طور پر اپنی ذات سے چھوٹا سا ایک سیٹ اپ شروع کیا اور بغیر خیرات زکوٰۃ، بغیر فنڈ، بغیر بھیک لیے اور بغیر خیرات زکوٰۃ دیے میں نے راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور وہ بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ اب یہاں تک مجھے خوشی ہونے لگی ہے اور اپنے ضمیر سے اتنا مطمئن ہوں کہ اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ سلسلے کو ایسے ہی لے کر چلوں. میں، آپ کو علم ہے اور دنیا جانتی ہے کہ میں بزنس مین ہوں، گولڈ اسمتھ ہوں، لیکن انفرادی طور پر میرا بزنس میری ذات کے لیے تو پاکستان میں بہت اچھا تھا. اصل امتحان کا وقت قوم پر جب آیا کورونا کے بعد تو مجھے محسوس ہوا کہ کورونا سے پہلے کی زندگی میں عوام کے بنیادی حقوق کے لیے کام کرنا وہ ایک الگ اپنا فرض میں سمجھ رہا تھا. لیکن کورونا کے بعد ابتدا آپ کو اس طرح سے کر دوں کہ میں جب کورونا شروع ہوا تو میں نے شروع کیا تھا ماسک. میں نے یہ سوچا دفاعی آلات ہونے چاہیے، نہ دکھنے والا دشمن ہے. اور رہی بات ہمارے ہاں جتنے فلاحی ادارے ہیں اور حکومت وقت ہے تو انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن میں لوگوں کی بھوک کا جو مسئلہ ہے وہ نمٹا دیں گے. بالکل. 1 ہفتہ گزرا، 1.5 ہفتہ گزرا تو مجھے اندازہ اور محسوس ہونا شروع ہوا کہ ایاز صاحب ایسا کچھ نہیں ہے. حکومت میکنزم اور سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے شاید تھوڑا پریشان ہو رہی ہیں اور وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے جہاں تک بھوک آوازیں اور دستک دے رہی ہے. جب فلاحی اداروں کی طرف میں نے دیکھا تو میں نے پھر تجزیہ کیا. صرف کراچی کو اگر میں لے لوں تو 2.5 سے 3 سے 4 کروڑ کی آبادی کہیں نہ کہیں بیچ میں ہے. بالکل. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ فلاحی ادارے اگر دن رات بھی کوشش کر لیں تو 1 سے 1.5% سے زیادہ یہ حکومتی تعاون کے بغیر نہیں بھوک کو مٹا سکتے ہیں. وہاں پر پھر میں نے راشن شروع کیا. لیکن میرا راشن شروع کرنے کا جو مقصد تھا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. کورونا سے پہلے عام زندگی میں پاکستان میں ایک اپر لیول، وہ امیر کہہ لیں اس کو یا وہ دولت مند کہہ لیں یا وہ پیسے والا کہہ لیں، جو اپنی زندگی میں خوش تھا. ایک وہ جو پورا سال قسمہ پرسی حالات کے دباؤ میں رہ کر کہیں نہ کہیں کھانے کو بھی مل جاتا تھا، کہیں نہ کہیں سے وہ راشن کس طرح گزارا کر لیتے تھے. اس دونوں کے بیچ میں یعنی ایک اپر لیول اور ایک نچلی سطح پر جو پورا سال کہیں نہ کہیں لائن میں لگ کے کھانا کھا رہا تھا، تو اس کے جو سینٹر میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مڈل کلاس، سفید پوش. اچھا سفید پوش میں بھی پھر میں نے کیٹیگریز دیکھی. سید سادات، عزت دار، غیرت مند، خوددار، دیہڑی دار، محنت کش، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کم آمدنی میں بھی اپنے بچوں کو ایک وقت روٹی کھلا کر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. بالکل ایسے ہی. پھر میں یہ دیکھتا رہا کہ اب ان میں کس طرح سے مجھے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے راشن کو. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے کسی سے یہ کہا کہ مجھے آپ ڈونیٹ کریں یا مجھے پیسے دیں تو لوگ عموماً زیادہ تر اپنی زکوٰۃ میں سے دیتے ہیں، خیرات میں سے دیتے ہیں. مجھے یہ خیال آیا، رمضان المبارک آنے والا تھا اور میں نے کام شروع کر دیا تھا کہ کیا اب ہم لوگوں سے زکوٰۃ لے کر سید سادات، عزت دار، غیرت مند، دیہڑی دار، بے روزگار، سفید پوش کو بھی زکوٰۃ کھلائیں گے؟ کیونکہ دینے والا تو یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور آپ نے بتا کے دینا ہے. بالکل. تو میں ان کو تو اگر یہ عادت ڈال دوں گا تو کورونا آج ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا چلا جائے گا. جب کورونا جائے گا تو کیا آج ان کو جو ہم زکوٰۃ دے کے اس قابل کر دیں گے کہ آج ایک دن کی بھوک زکوٰۃ سے مٹا لے، تو کیا آنے والے وقت میں ان کی عادت تو کہیں نہیں پڑ جائے گی کہ وہ یہ کہیں گے یار بڑی آسانی سے آ گیا. تو پھر میں نے اپنے طور پر اپنی ذات سے چھوٹا سا ایک سیٹ اپ شروع کیا اور بغیر خیرات زکوٰۃ، بغیر فنڈ، بغیر بھیک لیے اور بغیر خیرات زکوٰۃ دیے میں نے راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور وہ بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ اب یہاں تک مجھے خوشی ہونے لگی ہے
اور اپنے ضمیر سے اتنا مطمئن ہوں کہ اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ سلسلے کو ایسے ہی لے کر چلوں.